میں پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ گفتگو ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ میں جن لوگوں سے ملا، جن لوگوں نے مجھ تک خبر پہنچائی، ای میلز، میسیجز، کالز، وہ تو اس کو بہت ہی سنجیدہ معاملہ کہہ رہے ہیں، مگر میرا میڈیا تو اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا. ایسی وجہ کیا ہے؟ نوبت کیا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز تو کیا. بنیادی طور پر پارا چنار کا مسئلہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے. اچھا. مذہب وہ نقاب ہے جو اس مسئلے کو اڑایا گیا ہے، ورنہ پیچھے جو اصل مسائل ہیں وہ سیاسی ہیں. اور چونکہ اس پر گفتگو کے نتیجے میں سیاست کے وہ اسرار سامنے آ جاتے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس میں بے نقاب ہو جائیں، بہت سارے منصوبے اس میں کھل کے سامنے آ جائیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو خفیہ رہنا چاہیے ان کو برملا کرنا پڑے. تو اس لیے نیشنل میڈیا کے اندر پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ صرف اس حد تک خبر دیں کہ کوئی دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پارا چنار کا ایشو بڑا ہی حساس ایشو ہے، بڑا ہی گہرا ایشو ہے، اور مسئلہ بھی ایسا ہے جو آج کا نہیں ہے. مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے. مذہب اثر انداز ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے جو بنیادی عوامل ہیں وہ سیاسی ہیں. پارا چنار کرم ایجنسی کا سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو آپ اس وقت جو ہے ضلع کہتے ہیں، پہلے ایجنسی تھی. یہاں پر شیعہ اور سنی ساتھ میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. پارا چنار کی خوبی ہے، یعنی کرم ایجنسی کی، پاکستان میں جو 8 ایجنسیاں تھیں ان تمام ایجنسیز میں پارا چنار وہ ایجنسی ہے جہاں پر تعلیم کا ریشو 90% سے اوپر ہے. اچھا. یہ خود ایک بہت بڑا الارمنگ وہ ہے کہ بھئی 90% سے اوپر تعلیم یافتہ لوگ. اچھا، پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کے طالب علم اس وقت بھی پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز میں موجود ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پر ہیں. اچھا. بڑے اچھے ان کے رزلٹس ہیں. پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کے فارغ تحصیل لوگ آرمی میں بھی، ایئر فورس میں بھی، نیوی میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، سیاست میں بھی، ہر جگہ باقی لوگوں سے کم از کم آگے نہیں تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پارا چنار ہی کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مختلف علاقوں میں پولیس کے پورے ہیڈز تھے، یعنی صوبے کے ہیڈ وہاں کے لوگ تھے، موٹر وے کے وہاں کے لوگ تھے. اچھا، ایئر فورس کے ہیڈز وہاں کے رہے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے، محب وطن بھی ہے اور انتہا درجے کے محب وطن ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں جتنے بھی پاکستان کے اندر واقعات ہوئے دہشت گردی کے، فورسز بنی، مختلف جگہوں میں فوجی کارروائیاں ہوئیں، مختلف جگہوں میں طالبان کے نام پر سٹیٹس قائم ہوئیں اور سٹیٹ کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا. ان تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں پارا چنار وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. اچھا. وہاں پر کوئی فوجی نہیں تھا، کسی فوجی پر حملہ نہیں ہوا. باقی تمام علاقوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ہاں، اس علاقے میں عوام پر ضرور حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، مسجدوں پر حملے ہوئے، امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، جلوسوں پر حملے ہوئے، اور اس علاقے میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں ان میں ان پولیٹیکل کیمپس پر حملے ہوئے. کس نے کروائے وہ حملے؟ آہستہ آہستہ آتے ہیں نا اس کی طرف. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو طالبانائزیشن کی جو مہم پاکستان کے اندر شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں محمد ایجنسی میں بھی اور وزیرستان میں بھی ہماری فورسز کو جن لوگوں کے خلاف لڑنا پڑا ان کو کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں بھی کوئی فورس ڈپلوائے کی جائے اور اس علاقے کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. چونکہ یہ لوگ محب وطن تھے اس لیے انہوں نے کبھی بھی ریاست کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا. اچھا. اور یہ ظاہر ہے 8 ایجنسیوں میں اس ایجنسی کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصی بات تھی جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں. اچھا، اور پھر میں نے عرض کیا جہاں پر تعلیم، جہاں پر بیوروکریسی، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہاں کے لوگ موجود ہوں اور بڑے مؤثر ہوں حتیٰ سیاست کے اندر، تو اس علاقے کے لوگوں کے شعور کو داد دینی چاہیے. لہٰذا یہ علاقہ بڑا ہی پرامن تھا. لیکن ایک جو اس علاقے کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ
پاکستان سے متصل ہے لیکن افغانستان کے پیٹ کے اندر ہے، یعنی اس کے 3 اطراف میں افغانستان ہے. ایسا ہی ہے. یہاں سے جو بارڈر بنتا ہے کابل تک جو رستہ بنتا ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے کا رستہ بنتا ہے. 2 گھنٹے میں آدمی کابل پہنچتا ہے. 80-85 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جب افغانستان کے اندر طالبانائزیشن کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے اور باقی امور کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں، اس میں پاکستان سے جو فورسز نے جانا ہوتا تھا تو ان کو بہترین رستہ جو ملتا تھا وہ پارا چنار کا ملتا تھا. اچھا. اب یہاں سے جو فورسز جاتی تھیں وہ ظاہر ہے طالبان کی شکل میں تھیں، اور طالبان تھی بظاہر. طالبان کے لباس میں لمبے بال، لمبی داڑیاں اور اسلحہ بردار. تو یہاں کے لوگ کہتے تھے بھی ہمارے علاقے کو ڈسٹرب نہ کرو، تم یہاں سے نہ جاؤ. کیوں؟ تم اگر یہاں سے اس کو رستہ بنا لو گے تو پھر کل جب امریکی بمباری ہوگی تو اس میں ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. ہم کیوں تمہارے ان ایکٹیویٹیز کی قیمت ادا کریں، کسی اور رستے سے چلے جاؤ. اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہاں پر پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست منحیث ریاست بظاہر اپنی پالیسی کے عنوان سے خاموش تماشائی نظر آتی ہے. اس کی بھی وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی. یعنی اب میں خواتین و حضرات کو اس حوالے سے ذرا محتاط کروں کہ اس خاموشی کو ہی ہم توڑنا چاہ رہے ہیں. وجوہات کیا ہے؟ مگر علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ نہیں. یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کی قوم کشی ہو رہی ہے یا نسل کشی ہو رہی ہے. ایسے ہی علامہ صاحب؟ یہ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. یعنی یہ نسل کشی والا معاملہ نہیں ہے، صحیح. کسی مسلک اور مسلک کی لڑائی نہیں ہے. چونکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس پورے علاقے کے اندر مشران کا نظام چلتا تھا. اچھا. مشران کا نظام یعنی جرگے ہوتے تھے، اور ان جرگوں میں فیصلے وہاں کے بڑے کرتے تھے، اور اس بڑے کو وہ لوگ مشر کہتے ہیں. تو اب اس میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تقریبات میں آتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ایک بھائی چارے کی فضا تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ جو امریکی جنگ تھی، اس جنگ کے نتیجے میں اس علاقے میں جتنے بھی مشر تھے سب کو مار دیا گیا تھا. جہاں جہاں مشران بیٹھتے تھے وہاں پر خودکش حملہ ہوتا تھا، اور سارے کے سارے 80 90 100 مشر ایک علاقے کے اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے جو بڑے کہلاتے ہیں، تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے. نتیجتاً ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً پھر طالبان آتے وہاں پر قبضہ کرتے. اب بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا چونکہ بڑوں کو سب کو انہوں نے مار دیا ہوتا تھا. تو اس علاقے میں بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال تھی. تو یہاں پر جتنے بھی خودکش واقعات ہوئے وہ طالبان کے نام پر ہوئے، وہ طالبانائزیشن کے نام پر ہوئے. وہ ان لوگوں نے کیے جن کو ذہنی طور پر آمادہ کیا گیا تھا کہ تم نے جا کے خودکش حملہ کرنا ہے اور جنت پہنچ جانا ہے. تو اس کا آسان ٹارگٹ، چونکہ اس علاقے میں شیعوں کی اکثریت ہے، اس لیے شیعہ کو مارنے کا نتیجہ فوری جنت ہے. تو لہٰذا وہ فوری طور پر جنت پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو پھاڑ دیتے تھے اور شیعوں کا قتل عام کرتے تھے. لیکن جہاں پر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس علاقے کی اس جغرافیائی حساسیت کے باوجود اور اس علاقے کے لوگوں کی ریاست سے کمٹمنٹ کے باوجود، وفاداری کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ باقی تمام اس زمانے کی ایجنسیز کی نسبت اس علاقے کا سب سے زیادہ پرامن ہونے کے باوجود اس علاقے میں یہ سارے واقعات ہوتے رہے، روکنے والا کوئی نہیں تھا. اچھا اس کے نتیجے میں اب یہاں پر جو ساتھ کے مختلف علاقے ہیں، ان علاقوں اور اس علاقے کے درمیان لڑائیاں شروع کروانے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس میں زیادہ تر مسئلہ جو ہے زمینوں کا تھا. اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہوں، آپ کو دیہاتی علاقوں کے انداز کا شاید اندازہ ہو کہ وہاں پر ان کی جو اپنی الاٹمنٹس ہوتی ہیں، اپنی زمینیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور زمینیں ہوتی ہیں جو شاملات ہوتی ہیں. تو شاملات پر اسی علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور اپنا وہ جو لٹھا ہوتا ہے، لٹھے میں بھی وہ علاقہ جو ہے انہی علاقے کے لوگوں کی شاملات کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان کے مالک وہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ 50 کلومیٹر 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور کے لوگوں کو یہ زمینیں کسی نہ کسی طرح سے الاٹ کی جائیں. ادھر ان کو روکا جائے اور ان کو رستہ دیا جائے تاکہ وہ آئیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائیں، گھر بنائیں، کمرہ بنا دیں، اور آہستہ آہستہ اپنا قبضہ شروع کریں. وہی انداز جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں نفرت تو جنم لے گی، اس کے نتیجے میں اختلاف تو ہوگا. آپ کو میں پالیسی وائز یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی پالیسیز ہمیشہ
لوگوں کے اندر نفرتوں کو جنم دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کی وہ کون سی تاریخ تھی جب انڈیا نے کشمیر میں قانون سازی کے ذریعے سے کشمیر کا دروازہ سارے ہندوؤں کے لیے کھول دیا. ابھی کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ چند سال, 2 سال 3 سال, 2 سال 3 سال کی. اچھا, اس وقت تک 2 سال 3 سال پہلے تک, یہ عمران خان کے دور کی بات ہے, تو اس سے پہلے تک کشمیر کشمیریوں کا تھا نا, لیکن انڈیا نے باقیوں کے لیے دروازہ کھول دیا. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. یہ بین الاقوامی قانون کے تحت تھا, یعنی انگریزوں کے زمانے کے قانون کے تحت. چونکہ ان علاقوں میں زمینیں کم ہوتی ہیں, اس لیے باہر کے لوگ آئیں گے تو وہ کثرت میں ہے, علاقے کے لوگ اپنی زمینوں سے محروم ہو جائیں گے, اور ان کی آبادی جو ہے جو اکثریت میں ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ حکمت ہوتی تھی جس کی وجہ سے باہر کے آنے والوں کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہی قانون پاکستان میں بھی تھا, کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے گلگت بلتستان میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مظلوم شیعہ تھے, اس لیے وہاں پر یہ قانون ختم کر دیا گیا اور اجازت دی گئی باہر کے جتنے لوگ آ سکیں وہاں پر آئیں, زمینیں خریدیں, آزاد ہیں. جبکہ آج بھی آپ کشمیر چلے جائیں, یہ جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر آپ جا کر زمین خرید نہیں سکتے, گلگت بلتستان میں خرید سکتے ہیں. تو انڈیا نے جو کام 3 سال پہلے کیا وہ پاکستان نے آج سے 50 سال پہلے کر لیا تھا. اگر ان کا 3 سال پہلے کیا ہوا کام غلط تھا تو 50 سال پہلے آپ کا کام کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پالیسی ہے جو ہر ایک اپنے مفاد کے لیے بناتا ہے, چاہے اس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں جتنی بھی نفرت اٹھے کوئی بات نہیں. ہم کشمیر کو گلگت بلتستان سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے, وہاں بھارتی فوجیں مظالم ڈھا رہی ہیں, یہاں پہ تو آسائشیں ہیں. یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے آٹا, چینی, دال, بجلی, بڑی ساری آسائشیں اگر ہے تو آپ اس بات میرا خیال ہے یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی اس پر, جو ہے اس وقت بات نہیں کرتے. کمپیریزن غلط ہے. نہیں, یہ کمپیریزن کی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر 3 یونٹس ہیں, 3 یونٹس. ایک مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے, ایک آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے, ایک گلگت بلتستان. یہ 3 یونٹس ہیں. قانون تینوں یونٹس میں ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اب آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے اندر ہے وہ قانون اب بھی لاگو ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. انڈیا میں 3 سال پہلے تک لاگو تھا, ختم ہو گیا. انڈیا نے ختم کیا, ہم نے خوب شور مچایا, لیکن گلگت بلتستان میں 50 سال پہلے آپ نے ختم کر دیا. یہ تفریق کیوں؟ اگر آپ نے کشمیر میں بھی ختم کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے گلگت بلتستان میں درست کیا, چونکہ آپ نے برابر کا سلوک کیا. لیکن آپ نے ایسا تو نہیں کیا, وہاں پر 50 سال پہلے ختم کر کے سب کو اجازت دے دی, آؤ زمینیں خرید لو. اور ایسا ہوا. اس کردوں میں گلگت بلتستان میں آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت باہر کی ہے, وہاں کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی. تو یہی کام اب اگر 3 سال پہلے انڈیا نے کیا تو آپ اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ غلط تھا تو آپ نے یہ غلط 50 سال پہلے کیا. میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے جس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ہو بہو یہی کیفیت پاراشنار میں پیدا ہوئی. پاراشنار میں یہ جو علاقے کے لوگوں کی زمینیں تھیں, ان زمینوں کا دروازہ کھول دیا گیا صدے کی طرف کے لوگوں کے لیے, باقی علاقوں کے لوگوں کے لیے. وہاں سے وہ لوگ آ جائیں اور اس علاقے کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں. اب نتیجتاً ایک ریٹیلیشن کی کیفیت تو پیدا ہوگی, اور جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر جو ہے جنگ, اور اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ شیعہ سنی کا ہو جائے گا. شیعہ سنی کا مسئلہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے رستہ کھل جائے گا, بھئی یہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑتے ہیں, ان دونوں کو قابو کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. تو اس کے نتیجے میں آپ یہاں سے طالبان کو یا شدت پسند گروہوں کو افغانستان پہنچانے میں اس روٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے پاراشنار کا, وہ اس طرح کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے سیاست ہے, آگے مذہب کا چہرہ ہے, ورنہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ ابھی بھی اگر آپ پاراشنار میں دیکھیں تو کوئی سنی اگر وہاں پر جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہوتی. اگرچہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کا میں بالکل انکار نہیں کرتا. اگرچہ شدت پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پر اس آبادی میں جو کرم کی آبادی ہے, اور خصوصاً پاراشنار کی, اپر کرم کی, وہاں پر تفریق اور مذہبی تفریق کے عنوان سے آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی.
اس لیے آپ ایجوکیشن میں دیکھیں ان کے لوگ جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جو باقی ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پڑھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن پڑھانے کی اہلیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. ان کے ڈاکٹرز جاتے ہیں, ان کے اساتذہ جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے اوپر افغان بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں 7 ٹیچنگ سٹاف کو قتل کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طوفان اس علاقے میں اٹھا. ان کا جرم کیا تھا؟ سنی علاقے میں جا کر بچوں کو پڑھانا, اور ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا. بعد میں اس کو نام دیا گیا زمین کا تنازع. بھائی زمین کا تنازع تو نہیں تھا, مسئلہ وہی نفرت انگیزی تھی جس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ریاستی اداروں کو, ہماری حکومتوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس علاقے پہ اپنی گرفت مضبوط کریں. اور اس کے لیے وجہ کیا, فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ارد گرد کے علاقوں پر اپنے اثر رسوخ کو قائم کرنے کے لیے جب یہ علاقہ بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ یہ استفادہ کر سکتے ہیں تو وہ کام یہ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی علاقے میں یہ جو مذہبی شدت پسندی ہوتی ہے اس کو اگر ریاست چاہے تو کوئی مولوی فروغ دے سکتا ہے, اور اگر کوئی مولوی نہ چاہے تو وہ ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے, ممبروں سے, بالکل سے, بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک مقولہ ہے کہ اگر کسی کو مارنا چاہو تو ایک بندہ کافی ہے, بچانا چاہو تو سینکڑوں لوگ ضروری ہیں. ایسا ہی ہے, اگر ایک شہر کو فساد میں مبتلا کرنا چاہو 2 بندے آئیں تخریب کریں بڑی آسانی ہے, سارا شہر کا نظام معطل ہو جاتا ہے. لیکن اس معطل نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 5000 بندے چاہیے ہوتے ہیں. لہٰذا کسی شہر کے اندر اگر باقی سارے مولانا حضرات اچھے ہوں, علماء کرام اچھے ہوں, لیکن 2 3 4 بندے مل جائیں جو کرائے کے ٹٹو ہوں تو وہ آگ لگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ان کو صرف پیٹرول چاہیے اور پیسہ. پارا چنار میں آگ کون لگا رہا ہے پھر؟ میں نے عرض کیا نا ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پر ایک بندہ ہے ان کا ایک کل عدم جماعت کا, اچھا, اس نے ابھی انہی واقعات میں اس نے آ کے مختلف علاقوں میں دورے کیے, دورے کر کے کہا کہ جہاد ہم پر واجب ہے, فرض ہے, اور جہاد کس کے خلاف؟ پراچناریوں کے خلاف. اس لیے قبائل اٹھیں, ہم نے جہاد کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں ایک شخص جب اس طرح کے سلوگنز کے ساتھ اٹھتا ہے تو ریاست کہاں پر سوئی رہتی ہے؟